کے علاج دو طرح کے ہیں، ایک ہے وقتی علاج اور ایک ہے اس کا پرماننٹ علاج۔ وقتی علاج تو یہ ہے کہ انسان خاموش رہے، جب کوئی غصے والی بات ہو تو بالکل چپ سان لے، گم سم ہو جائے۔ یہ چپ رہنا اس کے لیے عبادت ہے۔ نبی صاحب نے فرمایا خاموشی عبادت ہے، تو انسان بہت ساری مصیبتوں سے بچ جاتا ہے۔ دوست سے جھگڑا ہو گیا، بھائی سے جھگڑا ہو گیا، شریک کار سے جھگڑا ہو گیا، تو خاموشی اختیار کرے، بالکل خاموش ہو جائے۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، اذا غضب احدکم فلیسکت، تم میں سے جب کسی کو غصہ آئے تو وہ سکوت اختیار کر لے۔ بلکہ کئی مرتبہ تو غصے میں لوگ کفر کا کلمہ بول دیتے ہیں اور ایمان سے ہی محروم ہو جاتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان بحث ہو رہی تھی، تو بیوی نے کہہ دیا یہ تو شریعت کا حکم ہے، اور خامن نے جواب میں کہہ دیا رکھ پرے شریعت کو۔ تو یہ جو اس نے کہا نا رکھ پرے شریعت کو، اس سے وہ کافر ہو گیا، یہ کلمات کفر میں سے ہے۔ اس لیے غصے کے وقت خاموشی اختیار کرنا یہ بہترین علاج ہے۔ دوسرا طریقہ، اگر غصہ آیا ہے تو اپنی جگہ بدل لے۔ بیوی کے ساتھ بحث ہو گئی یا کسی اور سے ہو گئی تو دوسرے کمرے میں چلا جائے۔ جگہ بدلنے سے بھی انسان کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اپنی حالت کو بدل لینے سے غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، چونکہ جتنا زمین سے قریب ہوتا جائے گا غصہ ٹھنڈا ہوتا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنو غصہ بنی آدم کے دل میں گرم انگارے کی طرح ہوتا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ جس کو غصہ آتا ہے اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، رگیں پھول جاتی ہیں؟ تو جس بندے کو یہ کیفیت محسوس ہو تو وہ زمین کے ساتھ چپک جائے۔ چوتھا ہے وضو کرنا۔ غصہ چونکہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان آگ سے بنا ہے اور آگ پانی سے بجھتی ہے، چنانچہ آدمی اگر اس وقت وضو کر لے تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے، تو خطبے کے دوران ان کو کسی نے کہہ دیا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ ان کو بہت غصہ آیا، غصے کی حالت میں وہ ممبر سے اترے اور گھر چلے گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد آئے تو ان کے داڑھی سے وضو کا پانی کے قطرے جیسے ہوتے ہیں نا، وہ محسوس ہو رہے تھے۔ تو مجمع نے سمجھا کہ پتہ نہیں کیوں گئے تھے۔ انہوں نے آ کے پھر جہاں سے بیان ختم کیا تھا وہیں شروع کر دیا اور فرمایا کہ مجھے غصہ آ گیا تھا اور غصے کو بجھانے کے لیے میں نے وضو کر لیا تاکہ یہ میرا غصہ ختم ہو جائے۔ اگر انسان کا غصہ پھر بھی ٹھنڈا نہ ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے، چنانچہ ان میں سے ایک شخص دوسرے کو سخت الفاظ کہہ رہا تھا۔ غصے کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر غصے والا آدمی اس کو پڑھے تو اس کا غصہ جاتا رہے گا، وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو غصہ جب بھی آئے تو یہ کلمہ پڑھ لینا چاہیے تاکہ
شیطان دفع ہو جائے اور غصہ ختم ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جب تم غصے میں ہوتی ہو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ انہوں نے پوچھا کیسے؟